اب آئیے دیکھیں کہ عشاق صحابہ آقا کے مکھڑے کو کیسے تکتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے دنوں کی بات ہے، جب 3 دن میرے محبوب علیل رہے اور آقا علیہ السلام نمازیں پڑھانے کے لیے بھی مسجد نبوی میں تشریف لے لائے۔ 3 دن حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی اجازت اور حکم سے نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، تو صحابہ بیان کرتے ہیں نماز فجر کا وقت ہے، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، ادھر صحابہ نماز کے اندر ہیں۔ فی الصلاۃ کے الفاظ الی الصلاۃ نہیں ہے، علماء جانتے ہیں کہ لفظ فی کا معنی میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، گویا نماز شروع تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں آفاقہ محسوس ہوا، اور پیارے آقا نے چاہا کہ میں اپنے دیوانوں کو دیکھوں کہ وہ میرے یار صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے ادا کرتے ہیں۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ اور سامعین منظر ذہن میں لائیں کہ حجرہ نبوی، حجرہ مصطفیٰ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور اس کا دروازہ اقدس جو ہے وہ اس طرح بائیں دیوار میں تھا۔ اب تصور میں لائیں کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، دھیان ہوتا ہے قبلہ کی طرف، اور نگاہ ہوتی ہے سجدہ پہ، سجدہ کے مقام پر۔ اور یہ نماز آج کے دور کے عام مسلمانوں کی نہیں ہے، ہم تو نمازیں پڑھنا ہی بھول گئے۔ یہ نماز ان صحابہ کی ہے جن کو دیکھ کر نمازیوں نے نماز پڑھنا سیکھی۔ اب صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ آقا نے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ادھر حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹنے کی دیر تھی، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ادھر حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، ادھر ہمیں یوں لگا کہ کھلا ہوا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے صحابہ کے الفاظ پہ غور کریں، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ادھر در مصطفیٰ سے، حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، ہمیں یوں لگا کہ جیسے قرآن کا ورق ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسی لیے تو آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے 2 قرآن اتارے، اللہ نے 2 قرآن عطا کیے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ ایک قرآن کی سطریں کالی، ایک قرآن کی زلفیں کالی، ایک قرآن کا پڑھنے والا قاری بنتا ہے، دوسرے قرآن کا پڑھنے والا صحابی بنتا ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ادھر رخ مصطفیٰ سے پردہ ہٹا،
ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا ورق ورق ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اب سامعین غور کریں، جہاں پہ امام عبد الرؤف المناوی لکھتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی لکھتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ صحابہ کرام چہرہ مصطفیٰ کو قرآن کے اوراق سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ اب وقت کے امام حضور شیخ الاسلام کے کلمات پہ غور کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ صحابہ کرام کے ہیں اور بخاری و مسلم کے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ کو قرآن سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اگلے جواب پہ غور کرنا، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی اللہ کے کلام کی صفات کو دیکھنا چاہے، ہائے ہائے، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی اللہ کے کلام کی صفات کو دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھے۔ بھئی یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اگر کوئی اللہ کے کلام کی صفات کو دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھے، اگر کوئی اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہے تو پھر چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ چونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے اللہ کے کلام کی صفات کو اپنے اندر سمو کے رکھا۔ بھئی دیکھنے میں یہ جو ورق ہے، ورق پر لکھا ہوا کیا ہے؟ بولیں، ورق پر کیا لکھا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ارے اسی کلام کو دیکھو، آج بھی دیکھنے سے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، دیکھنے سے سکون ملتا ہے یا نہیں؟ پڑھنے سے دل کو اطمینان آتا ہے یا نہیں؟ سننے سے کیا سکون ملتا ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ارے اس دنیا میں اگر قرآن کو پڑھ کر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، لذت ملتی ہے، اسی طرح چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، سکون بھی ہوگا، لذت بھی ہوگی، ساتھ ایمان بھی ہوگا۔